علامہ مجلسی کے والد کہہ رہے جو کچھ میں نے لیا یہیں سے لیا ہے. کیا جانے ہم کیا جانیں امام حسین کی ذات کو. بعض لوگ کہتے ہیں فرشتے مدد کرنے کے لیے آئے تھے. ارے فرشتے کوئی کام کر نہیں سکتے آپ کی مدد کے بغیر. آپ نہ کہیں تو فرشتے کام نہیں کر سکتے. فالمدبرات امرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن صحیح کرتے ہیں. اولاد نہیں ہوتی انہی سے مانگتے ہیں. ان سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے. اسی زیارت میں کہا کہ من عرفکم فقد عرف اللہ، من عرفکم عرف اللہ. جس نے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. اور اللہ اللہ کافی نہیں ہے، اللہ اکبر کی تکبیر. اچھا اس زیارت جامع سے پہلے 100 مرتبہ ضروری ہے کہ اللہ اکبر کہیں. یعنی جتنے بھی فضائل آپ ائمہ کے سن رہے ہیں نا اسی پروردگار کے دیے ہوئے ہیں. 100 تکبیر بلند کرو تاکہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ تم یہ فضائل سنو اور تم غلو کرنے لگو، تم ربوبیت میں اور ان میں شریک قرار دینے لگو. فضائل ایسے ہیں کہ انسان ہضم نہیں کر سکتا. سلمان ہضم کر سکتے ہیں، ہر آدمی نہیں کر سکتا. وہ تو آج تک کہتے ہیں رسول ہم جیسا تھا. تو امام حسین کی کیا بات. بس یہاں ایک جملہ کہہ دوں ربط مصاحب کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت محدود ٹائم کے لیے مجلس ہوتی ہے اور اس کا پریشر مجھ پر بھی ہوتا ہے کہ ہم تقریباً 9 بجے یا 9:10 پہ یہ مجلس ختم کر دیتے ہیں. آج تھوڑا تاخیر سے شروع ہو گئی لیکن 1 گھنٹے کے دورانیہ پورا مجلس کا ہوتا ہے. لہٰذا میں رکے بغیر آپ کے سامنے اپنے مطالب کو بیان کرتا ہوں اور اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کہ پروردگار تو نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے کچھ تو اس کا حصہ ہم ادا کر سکیں. تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، مان ہونا چاہیے کہ ہم کس اہل بیت کے ماننے والے ہیں. کہتے ہیں کہ وکیل تھے آغائے خوئی کے، انہوں نے دیکھا کہ سخت گرمیاں ہیں. نجف کی گرمی تو بہت ہوتی ہے محرم میں، اور کالے کپڑوں میں گرمی بہت لگتی ہے. دیکھا تو آغائے خوئی سر سے لے کے جراب تک سیاہ لباس پہنے ہوئے، سب کچھ سیاہ. کہا مجھے بڑی سے کہا کہ اپنے استاد کے بارے میں، اتنا بڑا مرج بڑھاپے کا عالم، مجھے ذرا سا استاد کی فکر ہوئی. میں نے کہا کہ اتنی گرمی میں اتنا کالا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، لباس پہنے اور سب کچھ کالا. تو فرماتے تمہیں کیا پتا؟ خوئی نے کہا تمہیں کیا پتا، سب کچھ جو میرے پاس ہے اسی کالے لباس کی برکت تو ہے. کہا میں بڑا تعجب میں نے کیا. کہا سنو، میرے والد ایک ممبر پہ جانے والے ایک اخوند ممبری تھے. میرے ماں باپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. تو میرے بابا نے سنایا یہ مجلسیں پڑھتے، اہل بیت کا تذکرہ کرتے. تو ایک روز کہنے لگے کہ تم لوگ اہل بیت سے مانگا کرو، یہ گھر وہ ہے جو کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس دروازے سے سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن یہ کہنا تھا کہ جب مجلس پڑھ کے میرے والد اترے تو کسی ایک عورت نے کہا کہ تقی نام تھا، کہ کہا کہ آپ اتنا لوگوں کو کہتے ہیں اور اتنا تلقین کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مانگو، اہل بیت کے دروازے سے سب کچھ ملتا ہے، آپ کیوں نہیں مانگتے؟ آپ تو ابھی تک بے اولاد ہیں، آپ کیوں نہیں مانگتے؟ کہنے لگے میں نیچے اترا، سر جھکایا اور گھر پہ آ گیا. گھر پہ آیا تو نقل کرتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے بابا سے پوچھا کیوں پریشان ہیں؟ کہا آج ایک عورت نے ابھی تانے کہہ لیں یا ایک بات کہہ لیں، جیسے آپ کسی عالم سے کہیں کہ سب اہل بیت سے مانگو. کہا مولانا سب اہل بیت سے ملتا ہے تو آپ نے لیے کچھ مانگ لو. تو حقیقت ہے، تانا نہیں ہے، مانگو. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے دروازے پر مانگنے میں شرم کریں گے؟
یعنی سب سے بڑی ایک غلام کی ایک کوتاہی ہے کہ اپنے آقا سے مانگنے میں شرمندہ ہو رہا ہے. یعنی اگر یہ سمجھے کہ ان سے مانگنا خدا کے علاوہ کسی سے مانگنا ہے تو آپ اپنا عقیدہ صحیح کریں. یہ دروازہ خدا کا دروازہ ہے، باب اللہ ہے. آپ ان سے مانگتے ہیں تو خدا سے مانگتے ہیں. تو میری ماں نے کہا بات صحیح کی اس نے، کیوں نہیں مانگتے؟ کہا کیا کریں؟ کہا کوئی نظر کر لیں. کہا ہمارے پاس نظر کرنے کے لیے کیا ہے؟ کیا نظر کر لیں؟ کہا ایسا کرتے ہیں، ہم نظر کرتے ہیں کہ جب بھی محرم آئے گا ہم یہ تو کر سکتے ہیں، ہم سارا لباس اپنا سیاہ کر لیں گے، ہم سوائے سیاہ لباس سے کچھ اور نہیں پہنیں گے. یہ کتنی بڑی نظر ہے کہ صرف اور صرف سیاہ لباس پہنیں گے. آج لوگ کہتے ہیں سیاہ لباس سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی لباس سیاہ ہم پہنتے ہیں، دکھ دوسروں کو ہوتا ہے. بھائی غم کی علامت ہے. کہا کہ جراب بھی ہم سیاہ پہنیں گے، یہ نیت کر لیں. کہا یہ نیت کرنی تھی، نیت مان لی. میرے کو کھانا کھلانا اتنے پیسے نہیں ہیں، بکرے کاٹنے کے پیسے نہیں ہیں، کیا نیت کر لیں؟ کہا یہ نیت کر لی. جناب زہرا کی بارگاہ میں یہ مان لیا تو کافی ہے. کہا ہم نے یہاں نیت کرنی تھی کہ ہماری کہہ رہے میری والدہ اس وقت حاملہ ہوئیں. کہہ رہے ایسا نہیں تھا کہ ہمارے یہاں بچے نہیں ہوتے تھے، یعنی تولد سے پہلے سکت ہو جایا کرتے، 7 مہینے سے پہلے مر جاتے تھے. لیکن جب ہم نے نظر مانی تو اب 7واں مہینہ بھی آ گیا، 8واں مہینہ بھی آ گیا. کہ لگے کہ ایسے میں ایک طالب علم نے دستک دی. کہا وہ آیا اور میرے والد سے اس نے جملہ کہا فلاں فلاں کہہ کر کہ آپ نے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کی اہلیہ حاملہ ہیں؟ وہ حیران ہو گئے. کہا ہم نے کسی سے کہا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں. میں جانتا ہوں یا میری اہلیہ جانتی ہیں؟ ایک مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو کیا پتا؟ حیران ہوئے. کہنے لگا ہاں حاملہ ہے. تو اس نے باقاعدہ اس طالب علم نے ڈیٹ بتائی کہ اتنے مہینے ہو گئے ہیں. پھر رو کر کہنے لگا کہ میں سویا تھا، میرے خواب میں رسول خدا تشریف لے کر آئے اور مجھ سے کہا آپ کے یہاں کوئی صلوات کی آواز نہیں آ رہی رسول خدا کے نام پر؟ کہا کہ رسول خدا تشریف لائے. کہا کہ جا کر کہو کہ تمہاری جو اہلیہ حاملہ ہے اس سے ہم ایک فرزند دیں گے، انہیں اولاد نرینہ، جسے ہم مشہور کریں گے اور وہ بہت بڑا فقیہ ہوگا. لیکن جا کر اس سے کہو کہ اس کا نام میرے نام پر رکھے. اور رسول خدا کی کیا کنیت ہے؟ ابو القاسم. تو ابو القاسم نام رکھنا. درود پڑھے محمد و آل محمد.